1800 کے آخر میں 1 سے ہولی تحریک شروع ہوئی، جس کا واحد مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں ان کی حکومت تھی، اور جو بھی ان میں مین جگہ تھی وہ عثمانی سلطنت کے انڈر تھی۔ ایسے میں یہودیوں کے شاطر دماغوں نے ایک ایسی گیم شروع کی جس کا اصل مقصد فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا تھا۔ انہی دنوں عثمانی سلطنت سلطان عبدالحمید کی خلافت میں تھی، اور جو ان یہودیوں کے تمام عزائم سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں کے ہر اس منصوبے کو برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے۔ لیکن پھر وہ ہوا جس میں اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا تاریخ کے سب سے بڑے غدار نے کیا۔ یہودی اس وقت پوری دنیا میں پھیل گئے جب رومیوں نے 70 AD میں یروشلم کو جلا دیا تھا۔ اپنی مکار فطرت کی وجہ سے یہ جہاں بھی جاتے ہیں فتنہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت سے یہ لوگ اپنے ایک مسیحا کے انتظار میں ہیں جو ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پوری دنیا کا حکمران بنا دے گا۔ لیکن جب سینکڑوں سال تک ان کے وہ مسیحا نہیں آئے تو چند یہودیوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک اور تاریخی منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے مطابق انہوں نے یہودیوں کے لیے اسرائیل کے نام پر ایک الگ ملک بنانے پر غور شروع کیا۔ اس کے لیے اگست 1897 میں بیسل سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کے موقع پر صہیونیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل نے وار زونسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطین میں صہیونیوں کی جانی ریاست قائم کرنا تھا۔ پھر مونٹ زیون، جو یروشلم میں پرانی شہروں کی دیواروں کے باہر ایک پہاڑی ہے جہاں آج مسجد اقصی قائم ہے، لیکن اہل یہود کے مطابق اس جگہ کبھی ہیکل سلیمانی قائم تھا۔ اپنی ریاست کے قائم کے لیے یہودیوں نے سب سے پہلے برطانوی سلطنت کے سامنے حاضری دی، جو اس وقت دنیا میں ایک طاقتور ریاست تھی، لیکن برطانیہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ سوچا ان کی یہ تحریک روز بروز طاقتور ہوتی جا رہی ہے، اور اسی لیے برطانیہ نے یوگینڈا، سائپیرس اور سائبیریا کے کچھ علاقے ان کو دینے چاہے، لیکن یہودیوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں فلسطین میں رہنے کی جگہ دی جائے، جو کہ عربوں کا وطن ہے، جس کا ذکر تورات اور قرآن میں کیا گیا ہے۔ اور اس وقت برطانیہ کو یہودیوں کی ان چالاکیوں کا انتو ہو چکا تھا، اور 1871 میں صہیونیوں کی تحریک سے پہلے ہی عثمانی سلطنت نے فلسطین کے 80% علاقے کو ریاست کا حصہ قرار دے دیا۔ تھیوڈور ہرزل سلطان عبدالحمید ثانی نے ملاقات کے لیے کوشش کرنے لگا، اور 1896 سے 1902 کے درمیان متعدد مرتبہ استنبول آیا، اور ابتدا میں اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یا یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت میں ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کے مد میں دیں گے، جس پر سلطان عبدالحمید نے صہیونزم کے بانی کی اس طرح کی تمام تر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس بات کی اجازت نہ دی جو کچھ ہرزل چاہتا تھا۔ جبکہ معاملہ یہودیوں کے فلسطین میں آباد کیے جانے تک پہنچا تو سلطان عبدالحمید نے اس بات کی بھی اجازت نہ دی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جائے، کیونکہ سلطان عبدالحمید اس بات سے آگاہ تھے کہ یہودی خطرناک عزائم کے ساتھ فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور سلطان کا موقف واضح تھا کہ کسی بھی طور پر بیت المقدس کے شماریت میں تبدیلی کی اجازت نہ دی جائے گی۔ سلطان نے فلسطین کا علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ پر باہری قرضے بھی بہت تھے، اور اسی بات کو سوچ کر ہرزل نے کروڑوں کا ان کو لالچ بھی دیا کہ اگر آپ یہودیوں کو فلسطین کا ایک ٹکڑا دے کر بسنے کی اجازت دے دیں تو ہم فوری اتنی رقم دیں گے جس سے آپ اپنی سلطنت کا اچھا خاصا باہری قرضہ چکا دیں گے۔ اس نے اور بھی ہتھ کنڈے اپنائے جس سے وہ سلطان کو راضی کر سکے تاکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو سکے، جو اصل میں اسرائیل کے قیام کے لیے ان لوگوں نے منصوبے کا ایک بنیادی حصہ تھا۔
لیکن سلطان عبدالحمید اپنی بے مثال ذہانت اور خدا داد بصیرت کی بنیاد پر یہودیوں کی چالاکیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہودیوں کے لیے اپنی زمین کی خاطر یہ رشوت کی پیشکش کی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا کر ہرزل کو یہ جواب دیا کہ میں فلسطین کی ایک بالش زمین بھی نہیں دے سکتا۔ فلسطین کوئی میری ذاتی ملکیت نہیں جو میں اسے تقسیم کر دوں، یہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے۔ ہماری قوم نے اس کے لیے جہاد کیا ہے اور اس سرزمین کو اپنے خون سے سیراب کیا۔ ہمارے جیتے جی اس کی تقسیم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہودی اپنی کروڑوں اربوں کی دولت اپنے پاس رکھیں۔ قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سرزمین ہماری نہیں، ہماری قوم کی ہے۔ ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چلے جاؤ۔ ہرزل کو یقین ہو گیا تھا کہ عبدالحمید کے سلطان رہتے ہمارا منصوبہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا، اس لیے اس نے اس وقت کی کیفری میسن تنظیم کے ساتھ اتحاد کیا اور شریف مکہ اور نوجوان ترک تنظیم کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی مہم پر لگ گئے۔ شریف مکہ حسین بن علی یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا گیا، جہاں بعد میں اسرائیل کے نام پر ایک الگ ریاست کا قیام ممکن بنایا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ میں حجاز پر جہاں مسلمانوں کے دو مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ ہیں، پیغمبر اسلام کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے کو خاندان کا حکمران بنایا گیا تھا اور وہ شریف مکہ کہلاتے تھے۔ یہ شخص مکمل طور پر فری میسن کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے سلطان عبدالحمید کی خلافت کے خاتمے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور بعد میں برطانیہ کی مدد سے مدینہ میں حملہ کر کے مکہ اور مدینہ میں عثمانی خلافت کے آخری سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تھی عربوں کی وہ بغاوت جو کہ ان کے مطابق عثمانی سلطنت کے خلاف تھی، لیکن اصل میں ان کے پیچھے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنا تھا، جس کے لیے فلسطین کے دو ٹکڑے کر کے 1948 میں زبردستی اسرائیل نامی یہودی ملک اقوام متحدہ کے ذریعے بنوا دیا گیا، جہاں آج یہودی اپنے مسیح کے انتظار میں اور اپنے تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مسجد اقصی کو گرا کر اس کی جگہ اپنا تیسرا ہیکل تعمیر کیا جا سکے۔ اور آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو یہ انہی کا 9/11 کے درس کا ایک منصوبہ ہے، جس کی بنا پر یہ فلسطین پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنی حکومت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔